الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ حضرت عثمان بھی جنتی جنتی پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت و حیا سے حصہ نصیب فرما، اور اسے جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت فرمانے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جنتی کنواں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان جب مکہ پاک سے ہجرت یعنی مائیگریٹ کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو مہاجرین کی کثرت سے پانی کی کمی محسوس کی جانے لگی۔ بنی غفار کے ایک شخص کے پاس ایک کنواں تھا جس کا نام روما تھا۔ وہ اس کا ایک مشکیزہ ایک مد کے بدلے بیچتے تھے۔ مد ایک پیمانہ ہے جو 2 رطل یعنی 77.32 گرام کے برابر ہے۔ مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، یہ چشمہ مجھے جنت کے چشمے کے بدلے بیچ دو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اور میرے بچوں کا اس کے علاوہ کوئی اور کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، لہذا میں اس معاملے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے وہ کنواں 35,000 درہم کا خرید کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ کنواں خریدوں تو کیا آپ میرے ساتھ بھی ویسا معاملہ فرمائیں گے؟ یعنی جنتی چشمے کے بدلے مجھ سے قبول فرما لیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، علامہ عبد البر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا، وہ اس کا پانی مسلمانوں کو بیچتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کو خریدنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے 12,000 درہم کے بدلے میں آدھا کنواں خرید لیا۔ جب اس یہودی کو بقیہ حصے سے نفع کمانا مشکل ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے 8,000 کے بدلے بقیہ حصہ بھی خرید لیا اور تمام مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اس مبارک کنویں کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام کہ اس مبارک کنویں سے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی پینا بھی ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے تشریف لے کر جا رہے تھے کہ آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے خرید کر صدقہ کر دیا ہے، تو آپ نے دعا مانگی، مولا
عثمان کے لیے جنت لازم کر دے۔ پھر اس میں سے پانی منگوا کر پیا اور ارشاد فرمایا، اس وادی میں ان قریب بہت سے چشمے ہوں گے جو بہت میٹھے ہوں گے، لیکن بیر مزنی یعنی بیر روما ان سب سے میٹھا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کے لیے دعائے مصطفیٰ۔ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کے خریدنے پر یہ دعا ارشاد فرمائی تھی، جو بیر روما خریدے وہ جنت میں سیراب کیا جائے گا۔ روما اس کنویں کے مالک کا نام تھا جس سے حضرت عثمان غنی نے خریدا۔ یہ کنواں مسجد قبلتین کے شمالی جانب واقع ہے۔ اس کا پانی بہت ہی میٹھا، لذیذ اور ہلکا، زود ہضم یعنی جلد ہضم ہونے والا ہے۔ اب اسے بیر عثمان بھی کہتے ہیں اور بیر جنت بھی، کیونکہ اس کنویں کی خرید پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جنت کا وعدہ فرمایا گیا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جامع القرآن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے چھٹے 6 سال مکہ پاک میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جامع القرآن ہے۔ آپ کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی کی بے مثال خصوصیت۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ پاک کے نبی کا داماد ہونے کی حیثیت سے جو خصوصیت اور انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب جنتی صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی اور نبی کی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دوسری نکاح میں آئیں۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب ذوالنورین یعنی 2 نور والے بھی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی کا غم۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی تو حضرت عثمان غنی بہت روئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، میں حضور کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبریل امین نے عرض کیا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں، بشرط یہ کہ وہی مہر ہو جو رقیہ کا تھا اور تم اس سے وہی سلوک کرو جو رقیہ سے کیا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا گیا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ معلوم ہوا کہ حضور بھی نور ہیں اور آپ کی اولاد بھی نور۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ
اس نسبت کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ دو نور والا کہنے کی ایک اور وجہ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں تشریف لے جائیں گے تو آپ پر دو بار نور کی تجلی ظاہر ہوگی۔ نور دل و عین ہیں صاحب نورین ہیں، سب کے دل کے چین ہیں مومنوں کی جان ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت مولا علی کی حضرت عثمان غنی سے محبت، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جنتی صحابی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کو ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کے فرشتوں میں ذوالنورین پکارا جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت شان عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے اپنی نعتیہ کتاب وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دو بار جنت خریدی اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، میرے آقا و مولا حضرت عثمان باصفا و با حیا رضی اللہ عنہ کی شان پاک بہت بلند ہے۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں مالک جنت قاسم نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ جی ہاں بالکل، ایک مرتبہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس سامان کی کمی دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ، اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اپنے مبارک منبر سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان رضی اللہ عنہ جو کچھ کرے اس پر مؤاخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مؤاخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی عثمان اب اس کے بعد جو کام بھی کریں انہیں مضر یعنی نقصان پہنچانے والا نہ ہوگا۔ اس فرمان عالی کا منشا یعنی مطلب یہ نہیں کہ حضرت عثمان کو گناہوں کی اجازت دے دی گئی، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے پرندے کے پر کاٹ کر اس سے کہا جائے کہ جا اڑتا پھر، اب اڑے کاہے سے۔ یوں ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، اب عثمان کے دل میں گناہ کرنے کا خیال بھی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ اسرت غزوہ تبوک کا نام ہے، اور اس غزوے میں جانے والوں کو جیش اسرت کہتے ہیں، کیونکہ یہ غزوہ مسلمانوں کی سخت تنگی اور بے سامانی کی حالت میں ہوا۔ گرمی سخت تھی، تبوک کا مقام مدینہ پاک سے 660 میل دور تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کے لیے چندہ دینے کا حکم دیا۔ غزوہ تبوک حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے جو 9 سنہ ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی غزوہ نہ کیا۔ اس غزوے میں لشکر اسلام بہت بڑا تھا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام 313 تھا، احد میں 700 حدیبیہ میں 1500 فتح مکہ میں 10,000 اور غزوہ حنین میں 12,000 تبوک میں 40,000 اور 70,000 کے درمیان تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار چندے کی اپیل کی۔ ہر بار میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 100، 200، 300 اونٹ کا ماہ سامان اعلان کیا، کسی کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ 600 اونٹ ماہ سامان کا بھی اعلان کیا اور 1000 اشرفیوں کا بھی۔ خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں۔ پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کیں۔ دستے عطا کھل گیا دیکھا جو یہ ماجرا، غازیان مصطفیٰ بے سر و سامان ہیں۔ شان عثمان غنی بزبان مولا علی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ ذکر خیر ہونے لگا تو نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی امیر المومنین تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی شان میں قرآن کریم میں یہ فرمان نازل ہوا، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز الایمان، ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہیں ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عثمان کے 5 حروف کی نسبت سے حضرت عثمان غنی کی شان میں 5 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، سخاوت ایک جنتی درخت ہے اور عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ مبارک ملایا، اور جب تک اس شخص نے اپنا ہاتھ نہ کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہیں، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض یہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ پیارے نبی کی پیاری سنت۔ اے عاشقان رسول، ابھی آپ نے سنا کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرنے والے سے اپنا ہاتھ مبارک ان کے کھینچنے سے پہلے نہ کھینچا۔ آپ جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے۔ یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ کاش حضرت عثمان غنی
رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کاش 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 ہمارا ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہو۔ سنت پر عمل کی تو کیا ہی پیاری فضیلت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ جنتی حور۔ نمبر 3، میں جنت میں داخل ہوا تو ایک سیب میرے ہاتھ پر رکھ دیا گیا۔ میں اسے الٹ پلٹ رہا تھا کہ وہ سیب پھٹ گیا اور اس میں سے ایک حور یعنی جنتی خوبصورت عورت نکلی۔ میں نے پوچھا، تو کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا، ظلماً شہید ہونے والے حضرت عثمان بن عفان کے لیے۔ جس آئینہ میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا۔ جنتی ساتھی۔ نمبر 4، ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، میرے خصوصی ساتھی حضرت عثمان ہوں گے، ورنہ مطلقاً ساتھی اور بہت سے خوش نصیب حضرات بھی ہوں گے۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ میرے خاص دوست ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ ہدایت یافتہ۔ نمبر 5، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا جب آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور انہیں بہت قریب بتایا تو ایک شخص چادر پوش یعنی چادر اوڑے ہوئے گزرا، تو آپ نے فرمایا، اس دن یہ ہدایت پر ہوگا۔ میں اٹھ کر اس شخص کی طرف بڑھا تو وہ عثمان بن عفان تھے۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر کے عرض کی، کیا یہ؟ فرمایا، ہاں۔ جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا۔ 4 یاران نبی جنتی جنتی۔ حضرت نزال بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم نے امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو خوش پایا تو عرض کی، یا امیر المومنین اپنے یاروں کا حال ہم سے بیان کیجیے۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب صحابہ میرے یار ہیں۔ ہم نے عرض کی، اپنے خاص یاروں کا تذکرہ کیجیے۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی نہیں کہ میرا یار نہ ہو۔ ہم نے عرض کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجیے۔ فرمایا، یہ وہ صاحب ہیں کہ اللہ پاک نے جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر ان کا نام صدیق رکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کی امامت کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہی کو پسند کیا۔ ہم نے عرض کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ کریم نے فاروق رکھا۔ انہوں نے حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے سنا کہ الہی عمر بن خطاب کے سبب اسلام کو عزت دے۔ پھر ہم نے عرض کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ صاحب ہیں کہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں ذوالنورین پکارے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے شوہر ہوئے،
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت فرمائی ہے۔ رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام، اور خصوصاً 4 یاروں کو سلام۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی۔ بیت رضوان کسے کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی قعدہ 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے مدینہ پاک سے مکہ پاک تشریف لائے۔ جب مقام حدیبیہ پہنچے تو قریش ڈر گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ پاک اپنا پیغام عطا فرما کر بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، اور ان سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ ان قریب مکہ پاک فتح ہوگا اور اللہ پاک اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کے لیے خاص اس لیے کیا گیا کیونکہ وہاں کے غیر مسلموں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بہت احسانات تھے، وہ لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کروں۔ ادھر حدیبیہ میں موجود صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ شریف پہنچے اور طواف کیا ہوگا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے۔ اتنے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے کانٹے والے درخت کے نیچے ہوئی جسے عرب میں سمورا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ مبارک سیدھے ہاتھ مبارک میں لیا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، اور دعا فرمائی یا اللہ پاک عثمان رضی اللہ عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں ہیں۔ اسے بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے متعلق اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ فتح آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ بیعت کا ثبوت۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، بیت رضوان کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیے گئے،
نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتے تھے، جبھی تو آپ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے انکار فرما دیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا یہ بیعت رضا الہی کا تمغہ ملنے کا ذریعہ تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اسلام پر بھی بیعت لی ہے، نیک اعمال کرنے پر بھی اور گناہوں سے بچنے پر بھی، کسی سے سوال نہ کرنے پر بھی اور کسی خاص عمل پر بھی۔ یہ بیعتیں موجودہ مروجہ بیعتوں کی اصل ہیں جو اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم سے کی جاتی ہیں۔ امیر اہل سنت سے نسبت کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نیک بندوں اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم سے شروع سے ہی بیعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس گناہوں بھرے دور میں اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا دینی ماحول نصیب ہوا۔ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت و طریقت کے کامل پیر و مرشد ہیں۔ الحمدللہ آپ کو چاروں سلسلوں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ سمیت مختلف بزرگوں سے کئی اور بھی سلسلوں کی اجازتیں اور خلافتیں حاصل ہیں، مگر آپ اپنے ذریعے سیدی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں۔ جیسے غوث پاک تمام پیروں کے پیر ہیں، ایسے ہی آپ کا سلسلہ قادریہ دیگر تمام سلسلوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ وہ عاشقان اولیاء جو اب تک کسی پیر کامل کے مرید نہیں، میرا انہیں مدنی مشورہ ہے کہ ایمان کی حفاظت، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن پانے کے لیے امیر اہل سنت کے ذریعے پیران پیر، پیر دستگیر سیدی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید بن کر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر اہل سنت سے نسبت کی کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، آپ کو شوق دلانے کے لیے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ کراچی پاکستان کے علاقے نیا آباد کی اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ ان کی رقم پھنس گئی اور اس وجہ سے گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ بالآخر غربت کے وہ دن آ گئے کہ ہاتھ بالکل خالی ہو گئے اور گھر کا راشن خریدنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ فاقوں سے تنگ آ کر سر چھپانے کا ٹھکانہ اپنا گھر بیچ دیا۔ وہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نجات کی دعائیں مانگی۔ الحمدللہ غموں کی شام ڈھلنے لگی اور دعاؤں کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ ولی کامل امیر اہل سنت کی مرید بن گئیں۔ سلسلہ عطاریہ کے ساتھ ساتھ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا فیضان اس طرح ملنا شروع ہوا کہ انہوں نے امیر اہل سنت کا شجرہ عطاریہ قادریہ پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں اور ایک ایک کر کے ان کی پریشانیاں حل ہوتی گئیں اور ان کی ڈوبی ہوئی رقم بھی واپس مل گئی۔ انہوں نے مدرسۃ المدینہ بالغات میں داخلہ لے لیا اور قرآن کریم درست پڑھنے سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وفات شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال خلافت فرما کر 18 ذوالحجۃ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی عمر مبارک پا کر
نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں فرماتے سنا، بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، حساب نہ لینا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، مولا میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے، تو کل قیامت میں اس کا حساب نہ لینا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہ دے سکے گا۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نوٹ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے مزید پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ کرامات عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھیے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، رکھا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، نبی نے تیرے بدلے بیت رضواں میں کی بیعت، کہا قرآن نے دستے نبی کو دست یزدانی، تم ہی کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب، عطا قرآن کو کر کے جمع کی امت کو آسانی، خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہیں ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی، عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں، وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی، ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، پڑے ہو جائیں جل کر خاک سب اعدائے عثمانی، امام الاسخیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دینا دولت کی فراوانی، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ، عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی، علو شان کا کیوں کر بیاں ہو آپ کی پیارے، حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی، سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہیں آیات قرآنی، رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام، اور خصوصاً 4 یاروں کو سلام، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی۔